السلام علیکم فرینڈس. سارا جی نے ہمارے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا ہے، لیکن یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے. اس کو ہم 3 پارٹس میں شیئر کریں گے. وہ کہتی ہیں السلام علیکم. میری خالہ زاد بہن شادی کے فوراً بعد اپنے شوہر کے ہمراہ لاہور منتقل ہو گئی تھی. وہاں جس گھر میں رہائش اختیار کی وہ کافی پرانا بنا ہوا تھا. سارا کے شوہر بہت اچھے آدمی تھے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے. گھر میں صرف 4 ہی لوگ رہائش پذیر تھے: سارا، اس کے شوہر، ایک اس کا جوان دیور اور ایک 8 سالہ نند. گھر بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا جس میں ایک بہت پرانا گھنا پیڑ لگا ہوا تھا. شام تک تو وہ جگہ بہت خوبصورت لگتی تھی، لیکن جیسے جیسے رات کا اندھیرا پھیلتا گھر کا وہ حصہ نہایت ویران اور پراسرار لگنے لگتا. ابھی سارا کو شفٹ ہوئے 1 ہی ہفتہ ہوا تھا کہ پڑوس کی کسی خاتون نے آ کر بتایا، یہ تو آسیبی گھر ہے، تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ یہاں تو جو آتا ہے چند دنوں میں خالی کر کے چلا جاتا ہے. سارا یہ سن کر خوف زدہ ہو گئی. اس نے اپنے شوہر سے یہ بات کی تو اس کے شوہر ثاقب نے کہا، ایسی فضول باتوں کو اپنے ذہن پر سوار مت کرنا. ہم مسلمان ہیں، قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، اگر کوئی چیز ہے بھی تو چلی جائے گی. شوہر کی یہ بات سن کے سارا کافی مطمئن ہو گئی. صبح میں سارا اور اس کی نند گھر میں اکیلی ہی ہوا کرتی تھی، کیونکہ ثاقب جاب پر چلا جاتا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی احمد کالج چلا جاتا تھا. سارا اپنی 8 سالہ نند بینا کے ساتھ خوش رہتی تھی. نیا محلہ تھا. بینا کا ابھی اسکول میں داخلہ نہیں ہوا تھا. ایک دن موسم بہت اچھا تھا. بینا سارا سے ضد کرنے لگی کہ گھر میں رسی موجود ہے، پیر پر جھولا ڈالتے ہیں، ہم دونوں جھولا جھولیں گے. سارا نے گھر کے کام نپٹائے اور بینا کے ساتھ جا کر پیر پہ جھولا ڈالنے لگی. لیکن بڑی عجیب سی بات ہو رہی تھی. سارا جوں ہی رسی اوپر کی طرح پھینکتی تو رسی بجائے دوسری جانب سے آنے کے رسی اسی رفتار سے زمین پر اس طرح آ کر گرتی جیسے کوئی اوپر سے واپس پھینک رہا ہو. بہرحال سارا نے اسے اپنا وہم سمجھا اور جھولا ڈال لیا. دونوں نند سہانے موسم میں جھولے سے لطف اندوز ہوتے رہے. اسی دوران پڑوس کے کچھ بچے بینا کے ساتھ کھیلنے کے لیے دروازے پر آئے. سارا نے انہیں اندر بلایا اور بینا کو ان بچوں کے ساتھ کھیلتا چھوڑ کر گھر کے کام کرنے چلی گئی. اسی دوران اس کا دیور بھی کالج سے گھر آ گیا تھا. دن بڑی خوبصورتی کے ساتھ ختم ہوا. رات 8 بجے ثاقب بھی گھر آ گیا. کھانے سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے. سارا ثاقب سے باتیں کر رہی تھی کہ اسے بچوں کے باتیں کرنے اور کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں. اس نے اپنی کھڑکی سے باغیچے کی جانب دیکھا تو وہاں چند بچے کھیل رہے تھے اور ایک کم عمر بڑی لڑکی بیٹھی جھولا جھول رہی تھی. اندھیرا کافی تھا. ادھر ادھر سے آتی ہوئی روشنی میں اتنا منظر نظر آ رہا تھا. سارا نے ثاقب کو بتایا تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑکی پر آ کر دیکھنے لگا اور سارا پر غصہ کرنے لگا کہ تم نے صحیح سے دروازہ بند نہیں کیا ہوگا. آگے ہی کچی آبادی ہے، آ گئے ہوں گے بچے وہاں سے. وہ سارا کو ڈانٹتا ہوا باہر کی جانب گیا، یہ کہتا ہوا کہ ابھی باہر نکالتا ہوں سب کو. سارا جا کر بیڈ پر لیٹ گئی. کچھ دیر بعد
ثاقب باہر سے حیران آیا اور کہنے لگا، سارا وہ بچے تھے نا، تم نے بھی دیکھا تھا نا؟ سارا اٹھ کر بیٹھ گئی اور تیز سے سر ہلانے لگی۔ ثاقب گھبرائی ہوئی حالت میں سارا کے قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، دروازہ اچھی طرح سے بند تھا، حالانکہ تالا بھی لگا ہوا ہے، مگر وہاں پر کوئی بچے نہیں، اور جھولا ایسے ہل رہا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی جھولے سے اترا ہو۔ اب ثاقب اور سارا کو محلے والوں کی بات سچ لگنے لگی۔ بڑی مشکل سے رات دونوں کو نیند آئی۔ اگلے روز سے گھر میں عجیب تماشے شروع۔ کالج جاتے ہوئے احمد نے کھانا پکانے کے لیے گوشت اور سبزی وغیرہ لے کر کچن میں رکھی اور چلا گیا۔ سارا صفائی سے فارغ ہو کے کچن میں گئی تو گوشت کی تھیلی سے گوشت غائب تھا اور خون لگی تھیلی ابھی بھی سلیب پر موجود تھی۔ فرینڈز، پارٹ 2 کے لیے ہمارا انتظار کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ کل پوسٹ کر دی جائے گی۔ شکریہ۔